کربلا تو ایک کائنات ہے پوری، اللہ اس کے اندر ایک پوری یونیورس ہے۔ اللہ 1,24,000 انبیاء کے اوپر گزرنے والی مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں ایک طرف، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر آنے والی پریشانیاں ایک طرف۔ ہائے ہائے افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، مینا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، ہائے ہائے یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجرہ اور سرکار اسماعیل، 3 مقام: اسلام، ایمان اور احسان۔ ویورز، ہم عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن اس میں بہت سی ہڈن سٹوریز ہیں جو آج کل ہمیں ڈھونڈنی ہے اور ان لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے جو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اس تاریخی واقعے کا حصہ رہے، اور اسی لیے ہم نے آج ایک دفعہ پھر جناب حضرت جعفری صاحب کو مدعو کیا ہے تاکہ ان جو ہڈن سٹوریز ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں۔ سر، اوور ٹو یو۔ سر، کربلا تو ایک کائنات ہے پوری، اللہ اس کے اندر ایک پوری یونیورس ہے۔ اللہ مطلب اس کی ہڈن سٹوریز بھی اتنی بڑی ہیں کہ ان کے بارے میں مطلب اگر اب بات کرنی شروع کریں تو کئی دن لگ جائیں گے۔ شاید جو مین چیپٹرز ہیں وہی ابھی پوری طرح سے کور اور ایکسپلین نہیں ہوئے کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی آئے شاید۔ ایگزیکٹلی سر، اصل میں جس دن آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور کیوں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کربلا کی بیسس سمجھ نہیں آئیں گی تو کربلا کی سٹوریز تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کربلا کی بیسس اصل سمجھیے کہ 1,24,000 نبی اپنی اپنی آئیڈینٹی میں، اپنی اپنے اسپیکٹرم میں پوری مکمل طاقت ہے، اور 1,24,000 نبی ایک طرف اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف۔ 1,24,000 انبیاء کے اوپر گزرنے والی مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں ایک طرف، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر آنے والی پریشانیاں ایک طرف۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھیے گا تو آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی۔ کربلا جو ہے نا وہ بیسیکلی کمپلیشن ہے کسی ایک نظام کی جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے بڑا زبردست، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی، دیٹ از محمد ان دا میکنگ۔ اللہ اکبر۔ علامہ محمد ان دا میکنگ، علامہ صاحب کا ایک بہت، علامہ محمد اقبال، ہم نے ظلم کیا اپنے بچوں کو علامہ اقبال سے دور کر کے، تو بائی انٹینشن کیا گیا نا سر۔ یہ نیو امپیریلزم کی سازش ہے جو ہمیں یہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھانے نہیں دیتے کہ یہ یونیورسٹیز میں نان پیئنگ سبجیکٹ ہیں۔ اسی چکر میں پرشین سے بھی میں دور کیا گیا، تو ہمارے سر، ہمارے جتنے ہمارے ساتھ تباہی، ترکی کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی یہی تباہی ہوئی۔ پرشین عربک میں ہی تو ہمارے سارے سورسز ہیں، ہمارے ہی سر، ہمارے ہی رینیسنس سے تو ان کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ اپنے فادرلی رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور پھر ترکی کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جب انہوں نے اسکرپٹ بدلا تو وہ پرشین، مولانا روم اور وہ سارا وہ ان کے دسترس سے بھی دور ہو گیا، کیونکہ مولانا روم نے تو وہ پرشین اسکرپٹ وہ حل ہی لکھا ہوا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ کسی اور طریقے سے ہو گیا، ہمارے ساتھ کسی اور طریقے سے ہو گیا، ہوا یہ ظلم نیو۔ اب آ جاتے ہیں کربلا کی طرف۔ کربلا کی بیسز یہ ہیں کہ 1,24,000 نبیوں کی آزمائش، وہ بیسیکلی، یا 1,24,000 نبیوں کا دنیا پہ تشریف لانا، وہ اپنے کانٹیکس میں دیٹ واز محمد ان دا میکنگ۔ علامہ صاحب نے اس کے اوپر جب بہت بڑی جو ہے نا ایک مقالہ لکھا اور اس کے اوپر کام کیا اور وہ سارا، تو لوگوں نے ان کو کافر قرار دیا، اور پھر اس کے اوپر بہت عرصہ ہو گیا، بات بھی نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، نوح علیہ السلام میں بھی وہی تھا، تو وہ نور گریجولی اس دنیا کو، اس نور کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جا رہی تھی جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر میں آنا تھا۔ یعنی وہ ایک تجلی جو کوہ طور برداشت نہیں کر سکتا،
وہ تجلی کہاں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کہاں کہ اللہ کہتا ہے، جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ ہے اس کا بڑا خوبصورت، سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک بہت خوبصورت ہے. لفظ ہیں آیات کے، وہ کہتے ہیں کہ ہو رہا تھا جو کچھ بھی وہاں ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے پلک بھی نہیں جھپکی. یعنی معراج کا کانٹیکسٹ جو اللہ قرآن پاک میں بتا رہا ہے، آپ مطلب آپ خود میڈیا کے آدمی، آپ کو اس ڈائلاگ کی سمجھ آئے گی کہ ہو رہا تھا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور تمہارے صاحب نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. کہاں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جز اس کی تجلی برداشت نہیں ہوئی اور کہاں کل. یہ فرق ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی، جو علامہ صاحب نے، مجھے علامہ صاحب ہر کانٹیکسٹ پہ یاد آتے ہیں. علامہ صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو نہایت کربلا ہے، ابتدا وہ ہے منا. وہ جو افتخار عارف صاحب کا شعر ہے، منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. اللہ اکبر، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا اس سے خوبصورت ترجمہ میں نے نہیں پڑھا. افتخار عارف صاحب نے کمال کر دیا ہے. منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن کے لیے اٹھا رکھی گئی تھی. اور وہ تھا زمین سے آسمان تک نور تھا، بس نور ہی نور، چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. چراغوں کے مقابل جب ہوا رکھی گئی تھی. واہ واہ واہ. افتخار عارف سر وہ بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا، کم ٹو دا پوائنٹ. جو کربلا کی سٹوری ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی اور اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی، بیٹا واپس کر دیا، لیکن فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی کہ اللہ مجھے متقین کا امام بنا. اور ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکس میں ایک چیز دیکھنا پڑے گی. ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری یعنی رمی جمرات بیسیکلی قربانی سے ریلیٹڈ ہے نا. بڑا، درمیانہ اور چھوٹا شیطان. اسی طرح بڑا درجہ، میڈیم اور چھوٹا، سرکار ابراہیم، سرکار حاجرہ، سرکار اسماعیل. تین مقام جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے پہم کیا. میں صرف سمجھ لیں ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے آپ کو کربلا میں لے کے جا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام، اماں حاجرہ اور سرکار اسماعیل، تین مقام: اسلام، ایمان اور احسان. اسلام آیت ہے قرآن پاک کی کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں داخل ہوگا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب تم اسلام لاؤ تو پھر اللہ کے اوپر تم میں سے کون ہے جو اللہ پہ احسان کرے؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، تاکہ اللہ اس احسان کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی اللہ کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب اس پوری سٹوری میں ایمان، اسلام اور جو ہے وہ احسان کا درجہ سمجھنا پڑے گا، تو آپ کو کربلا کا دروازہ کھل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ہوا مسلمون، کہ وہ مسلمان تھے. حنیفہ، کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک اللہ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے بہت پہلے بک آف اینوک میں ایک نبی کا ذکر ہے جس کو فرینڈ آف گاڈ کہا گیا ہے. اللہ اکبر، فرینڈ آف گاڈ. تو خلیل اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فرینڈ آف گاڈ. یعنی ادریس علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ایک نبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ آئے گا اور وہاں سے ایک نئی جو ہے وہ ایک ڈائمینشن سٹارٹ ہوگی. وہ یو وڈ بی فرینڈ آف گاڈ. ابراہیم علیہ السلام اولو الامر نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، وہ بڑی پرسنالٹی ہیں، تو ان سے اللہ نے آزمائش بھی تو بڑی لینی تھی، اس لیول کی لینی تھی.